نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی خاص توفیق سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ درس عرفان القرآن کی ہفتہ وار نشستوں کا باقاعدہ آغاز کر سکے. میں اپنے کریم اور جلیل رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سب کو مل کر قرآن فہمی کی مجلسوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ یہ مضمون جو ہم نے اس آیت سے شروع کیا اس کو آنے والے ایک دو ویک میں یا ایک دو جمعوں میں ختم کیا جا سکے. سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے جب اس آیہ کریمہ کو پڑھا تھا تو گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر دو چیزوں کی نسبت مرتے دم تک تم اپنے ساتھ رکھو، دو چیزوں سے اتصال مرتے دم تک تم ساتھ رکھو، اتصال رکھو، تو دو چیزیں تمہارے ساتھ آئیں گی تو تمہارے ایمان کا ضامن اور مرتے دم تک تمہیں کلمہ نصیب کرنے والا میں رب ہوں. اور انداز بھی ایسا دل فریب ہے کہ اس انداز کو بھی بلایا نہیں جا سکتا. میں اس آیت کے محاسن پہ پچھلی دفعہ گفتگو نہیں کر سکا تھا وقت کی قلت کے پیش نظر. یوں سمجھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب تم کیسے کفر کرو گے. مولا کون سی ضمانت مل گئی؟ آپ یوں سوچیں کہ میرے جاننے والوں میں سے کوئی ایک شخص ہو اور وہ مجھے کوئی چیز دے اور کہے بھئی یہ چیز لے لو، اس چیز کے عوض تمہیں فلاں بندے سے نوکری مل جائے گی، فلاں بندے سے پیسے مل جائیں گے، فلاں بندے سے گاڑی مل جائے گی. خط لکھ کے دیتا ہے، سائن کر کے دیتا ہے، یا اپنا آئی ڈی کارڈ دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میرے ساتھ جڑ جائے. تو میں اس کو اگر کہیں جملہ کہہ دوں اور وہ اچانک جملہ یہ ہو کہ بھئی اگر اس نے نہ دیا، اگر میرا کام نہ ہوا، تو وہ کہے گا بھی کیسے ممکن ہے، کارڈ میں دوں، ضمانت میں دوں، مالک میں ہوں اور چیز کا حکم میں دوں اور تمہیں چیز نہ ملے. یہ نوید صاحب بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں آپ کی دکان سے اپنے کپڑے لینے جا رہا ہوں، یہ مجھے کہیں جی آپ جائیں آپ کو مل جائیں گے. تو میں کہوں جی اگر نہ ملے تو یہ کہیں بھی کیسے ممکن ہے، میں دکان کا مالک ہوں، خود کہہ رہا ہوں، تو دکان میری ہے اور میرے ہی حکم پر اگر کپڑے نہیں ملیں گے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو یوں رب کائنات نے فرمایا ایمان تو بنانے والا ہی میں ہوں اور ایمان تو نام ہی میری ذات سے جڑنے کا ہے، ایمان تو نام ہی میری بارگاہ میں آنے کا ہے. تو فرمایا کیسے ممکن ہے کہ میں رب کسی کے ایمان کا ذمہ لے لوں اور کوئی آئے اور اس کا ایمان چھین کے چلا جائے. تو فرمایا یہ ایمان میں اپنے ذمے لے رہا ہوں، کسی کی جرت نہیں تم سے ایمان چھین لے. تو میں نے ایک شان نزول بھی گزارش کیا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، اور اس ایمان نہ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لبوں کو جنبش دے کر تم میں میرے قرآن کی تلاوت کرتے. تو
تو جن کے اندر محبوب کی زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہو، میرا حکم پڑھا جاتا ہو۔ اور یہاں ایک بات بڑی کلیئر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے تو یہاں تتلا ہے تو مجہول کا لفظ اور جو ہے وہ تلاوت کے لیے مستعمل ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، یہ ہم ہیں جن کے لیے تلاوت اور ہے اور ترجمہ اور ہے۔ بھائی ہمیں پہلے کوئی تلاوت کر کے سنائے، پھر کوئی ترجمہ کر کے سنائے تو پھر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اٹ سیلف تلاوت بھی ہے اور اس کی تفہیم اور ترجمہ بھی ہے، چونکہ وہ کوئی معنی جاننے کے لیے محتاج نہیں ہے، وہ صاحب لغت ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، یہ جو قصے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنائے، تو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن تو عربی میں آیا ہی اسی لیے کہ ان کو سمجھایا جا سکے، ان کو سمجھ آ سکے، تو وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نہ صرف تلاوت کرتے تھے بلکہ سمجھانا بھی اسی میں شامل تھا، حضور کا ارشاد، حضور کی تبلیغ بھی اسی میں شامل تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظ اور حضور کی تلاوت کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جس قوم میں اور جس گروہ میں میرا محبوب اپنی آواز سے قرآن پڑھتا ہو ان کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اگلی چیز میں نے گزارش کی تھی وفیکم رسول، اور اللہ نے کہا بھئی دوسری سب سے بڑی نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ یہ کہ میرا رسول، میرا محبوب خود بددحا کے چہرے کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہے۔ جب اتنی بڑی دو نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا ایمان تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہارے ایمان کا ضامن تمہارا رب ہے، مگر ساتھ دو نسبتیں دی، ایک نسبت قرآن ہو، دوسری نسبت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اگر یہ قرآن کا موضوع انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب ہو جائے تو میرا دل ہے ایک موضوع ہم فیکم رسول پہ بھی رکھ لیں کہ جو فرمایا وفیکم رسول، دیکھیں نا یہی قرآن ہے جو دل بھی کثیر، بہت سارے اس کو کھولتے ہیں اور گمراہی کے رستے پہ چل پڑتے ہیں، وہ یہدی بھی کثیر، اور قرآن یہی ہوتا ہے اور اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو جب یہ قرآن کی بات ختم ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسے فیکم رسولوں کے ساتھ جوڑ دوں کہ قرآن اسی کے لیے ہدایت ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو تھام کے قرآن کو پکڑے گا۔ جو نسبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آئے گا تو قرآن اس کے لیے رہنمائی نہیں بنے گا، وہ جو دل بھی کثیر کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور جو ذات مصطفیٰ کا دامن تھامے گا، اور میں قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے نسبت قرآن اور نسبت مصطفیٰ کو آپس میں جوڑ دوں گا، مگر ابھی تسلی رکھیں کہ ہم قرآن پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ قرآن ایمان بچانے کے لیے ہے، تو جس کو سرے سے اپنے ایمان کی خبر نہیں ہوگی وہ قرآن سے کبھی بھی فیض یاب نہیں ہو سکے۔ قرآن ایمان بچانے کے لیے ہے، قرآن ایمان کو منور کرنے کے لیے ہے، قرآن روح کو تقویت دینے کے لیے ہے، قرآن آپ کی روح کی غذا بن کر آیا ہے، قرآن آپ کو رب سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی کتاب جو انسان کے موضوع پر لکھی گئی ہو اس کا نام بھی قرآن ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو الوہی بھی ہے اور اس کا سارا عنوان ہی انسان ہے۔ قرآن گھومتا ہی انسان کے گرد ہے اور انسان کو جگاتا ہے، انسان کی پریشانی کے حل کے لیے آیا۔ آپ کبھی دیکھیں نا، انسان مرکب ہے تین چیزوں کا، انسان میں پہلی اور قدیم چیز وہ روح ہے، سب سے قدیم شخصیت انسان میں یا ذات انسان میں وہ روح ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جس کا انسان مرکب ہے وہ جسم ہے، اور تیسری چیز جس کا انسان مرکب ہے وہ عقل ہے۔ روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے، جسم کا تعلق عالم اجساد سے ہے، عقل کا تعلق عالم امثال سے ہے۔ یہ تین چیزیں ملیں تو انسان کامل بن جاتا ہے، انسان کامل بن جاتا ہے۔ اب انسان کامل تین چیزوں سے بنتا ہے، اور اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ قدیم ترین چیز ہم میں کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے کہا تھا الست بربکم، تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تیرے سوا کون ہے جس کو رب منائے، جس کو رب مانے؟ تو ہر روح اس میں موجود تھی، وہ روح کافر کی ہو، وہ مشرک کی ہو، وہ عیسائی کی ہو، وہ سکھ کی ہو، وہ یہودی کی ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو انسان ہے اس کی روح اس جلسے میں موجود تھی۔ اور اس جلسے میں اس نے اقرار کیا تھا کہ مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب روح کا اللہ رب العزت نے جب اس جسم سے تعلق جوڑا تو بس جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ روح سب سے قدیم ہے نا،
ہمارے صوفیاء نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم صوفیاء کے کلام کو بھی آج کل اتنی ترجیح نہیں دیتے. وہ ہے نا حضور سلطان باؤ نے کہا تھا کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے ہو. کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے ہو. کالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو. نفس پلیت پلیتی کیتی اساں اصل پلیت نہ ہاسے ہو. یہ ان کے کلام کو اگر ہم پڑھیں تو پھر ہمارے سامنے وہ چیزیں ساری کھلیں گی. حضور میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کن فیکون تا کل بھی گل لے اسی اگے پریت لگائی تو میں آ خبر نہ کاہی جدو دتی میم گواہی. یہ جہان بننے سے پہلے جو محبوب اور محب کی آپس میں بات چیت تھی، جو محبوب اور محب کا فیصلہ تھا، اس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات بنی. تو میں آ خبر نہ کاہی جدو دتی میم گواہی. اجے بھی سانو او پے دس دے بیلے بوٹے کاہی تے میرا علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہانو آئی. تو حضرات گرامی روح قدیم ترین چیز ہے. پھر اس روح کا جب جسم سے تعلق جڑا، بچے کی برتھ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اب وہ رو رہا ہے. زمانہ سمجھ رہا ہے کہ نئے جہان میں آنے سے رو رہا ہے. وہ رو بچہ نہیں رہا، وہ رو اس کی روح رہی ہے. وہ جس کا اس تعلق اس جسم سے جوڑا گیا ہے، جب روح کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ مالک کی بارگاہ میں کہتی ہے مولا مجھے اب کس جہان میں بیچ دیا، میں تو تیری بارگاہ میں بیٹھنے والی تھی، میں تو مالا اعلیٰ کا باشی تھی، تو نے میری نسبت کس چیز کے ساتھ کر دی. حکم ملتا ہے اب تیری نسبت اسی کے ساتھ ہے اور اپنی میاد اور وقت گزار کے میں تجھے اپنی بارگاہ میں دوبارہ واپس بلاؤں. اور تیسری چیز عقل ہے. اب عقل کا کچھ تقاضا ہے، جسم کا کچھ تقاضا ہے، روح کا کچھ تقاضا ہے. جب روح جسم اور عقل کی آپس میں جنگ چھڑی، عقل نے کبھی کوئی چہرہ دکھایا تو کبھی کوئی چھپایا، عقل نے کبھی کسی رستے کے چراغ جلائے تو کبھی کسی کے بجھائے، جسم نے آرام کی طرف بلایا، گناہ کی طرف بلایا، شہوت کی طرف بلایا، عیاشی کی طرف بلایا. اور روح کہتی تھی کہ مجھے اس مالا اعلیٰ کی یاد کے لیے کوئی اللہ کا ذکر سن لینے دو، محبوب کی نعت سن لینے دو، کوئی قرآن پڑھ لینے دو. روح کی غذا اور تھی. تو تینوں کے تقاضے جب آپس میں ٹکرائے تو انسان نے آہ بھری کہ مولا اب تو ہی بتا. جسم کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتی ہے، روح کچھ مانگتی ہے، اب اس میں تو بتا میں کدھر جاؤں. جب انسان نے آہ بھری تو رب نے کہا اے کراہنے والے انسان، ہے پریشان حال انسان، یہ لے، یہ میری کتاب قرآن مقدس لے لے. جب تجھے رستہ نظر نہ آئے تو یہ قرآن تیری منزل کو آسان کر دے گا، یہ تیرے راستے کو آسان کر دے گا. یہ تمہیں بتائے گا کہ تم اپنے جسم پر کس لشکر کو فتح دو. یہ تمہیں بتائے گا کہ تیرے جسم کا کون سا لشکر حاکم بن کر تیرے جسم کو چلائے. اس قرآن کو تھام لے، یہ قرآن تیرا رہنما بن جائے گا، یہ قرآن تیری منزل کی طرف تجھے رہنمائی کرے گا. تو قرآن مقدس انسان کے موضوع پر لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے، اور یہ آیا ہی انسان کو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے. بے شمار رستوں کی جنگ میں سے بہترین رستہ جو منزل کی طرف جاتا ہے وہ چننے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے. مگر سامعین گرامی، انسان کے دامن میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ میں نے پچھلے خطاب میں بھی عرض کیا، سب سے قیمتی چیز ہی انسان کے دامن میں وہ ہے ایمان. اور اسی ایمان کے چراغ کو دنیا کی تند و تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے اللہ نے قرآن دیا. اور اگر اس ایمان کی سرے سے خبر نہیں ہوگی تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا. سب سے زیادہ افضلیت اس انسان کو ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والا ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. سب سے افضل انسان وہ ہے، بہترین اخلاق کا مالک ہو، خیرات کرتا ہو، اچھا انسان ہو، وہ اس مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا. کیونکہ فضیلت اس کی ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی جیے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی جو انسان کے دامن میں ہے وہ ایمان ہے. میری بات میں تعارض نہیں ہے، آپ سمجھیں بھی ہم نے تو ساری زندگی سنا ہے حضور سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو میں اپنے جملے پہ قائم ہوں، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اور کبھی موقع ملے گا تو ہم ایمان کی تشریح کریں گے کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان نام ہے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنے کا، رسول اللہ کی معرفت کا، آقا کی غلامی کا، حضور کی بارگاہ کی شناسائی کا، حضور کے قدموں میں پہنچنے کا نام ہی تو ایمان ہے. اور وہ حضور کے قدموں میں پہنچنا وہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے.
مگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں، ہماری توجہ ہوتی ہے، یا ہمارا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری یہ خوش خیالی ہوتی ہے۔ پھر واعظ خوش لحان بھی ہمیں اکثر تعلیم دیتا ہے کہ جنت تو بنی ہمارے لیے ہے، اور پھر وہ سنتے سنتے وہ بات کچھ لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے، جنت کی تو اینٹیں ہی ہمارے نام سے لگی ہیں، وہ ہم سے تو چھین ہی کوئی نہیں سکتا، ایسا ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے، ہماری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، وہ ایمان، آپ سب کی توجہ ہے نا، وہ ایمان جو ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اللہ کے گھر مسجد میں نہیں لا سکتا، اپنے ایمان سے بتائیں وہ ایمان ہمیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گا؟ بولیے۔ ایک ایمان ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور دنیا میں جیتے جی اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر مسجد کا سفر طے نہ کرا سکے، وہ ہمارے قدموں کو بازار سے مسجد کی طرف نہ لے جا سکے، وہ ایمان ہمیں دنیا کی لذتوں میں تو لے جائے، بازار کی لذتوں اور رعنائیوں میں تو لے جائے، وہ دنیا کے کاموں میں تو لے جائے، وہ یورو کی جو ہے کمائی کی طرف تو ہمیں راغب کر دے، جو ایمان ہمیں ہمارے اللہ کے گھر میں مسجد میں نہ لے جا سکا، وہ ایمان کل مرنے کے بعد ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ کیا خوش نما خیال ہے جو ہم نے تصور کر رکھا ہے، جو ہم نے سوچ رکھا ہے۔ تو اولین چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان جیتے جی اس دنیا میں کیسا تھا، وہ کھلتا تھا تو اس سے خوشبو آتی تھی، یا اس کے مرجانے کے بعد اس کی بدبو جو ہے معاشرے کو بھی گندا کر رہی تھی؟ تو یہ ایمان اگر پھولوں کی مانند ہے اور اس نے تازگی کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی جی ہے، تو پھر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ سفر جنت ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ کبھی سوچیں، برائی سے نیکی کا سفر ہمارا ایمان ہم سے نہیں کروا سکتا۔ یار ہمارا ایمان فقط اتنا ہے کہ بستر کی گرمی ہمارے ایمان کا ستیہ ناش کر دیتے، بستر کی گرمی، گرم رضائی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، مؤذن پکارتا رہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح تمہارے دامن میں ڈال دوں، مگر کوئی رضائی چھوڑ کر اس فلاح کو سینے سے لگانے والا نہیں بنتا۔ تو جن کی مردانگی زندگی میں اس طرح رہی ہوگی، بتائیں وہ جنت کے دعوے دار ہیں؟ تو چند نعتیں جنت کی طرف نہیں لے جائیں گی۔ خشک محبت، میں اس پر بھی بات کروں گا کہ محبت ہے کیا، محبت کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہم نے صرف دعوی محبت کو محبت سمجھا ہے؟ دعوی محبت کو ہم نے محبت تصور کر لیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم عشق والے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت جب ہمیں توفیق دے گا تو آئندہ ان موضوعات کو ہم کھولیں گے۔ دعوی محبت کرنے سے جنت پکی نہیں ہوتی، محبت کرنے سے جنت پکی ہوتی ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو پھر پورا زمانہ بدل جاتا، پھر سارا جہان بدل جاتا۔ پھر حضرت اویس کی طرح لوگوں کی تصور میں کچھ ہوتا ہے اور اللہ اور مصطفیٰ کے تصور میں کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ شاید حضور کی زیارت کر لینا، والدین کو چھوڑیں، والدین کیا چیز ہیں، یہ تو ہمارے نوکر تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے گھر میں پیدا کیا، بھئی تم ہماری پرورش کرو، اور ہماری پرورش کر کے ہمیں بڑا کر کے بس چھوڑ دو، پھر ہم دیکھیں گے یہ زندگی ہمارے جینے کے لیے، تم تو نوکر تھے، تم نے تو پالنا تھا، پالنے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہے۔ پھر جو دو چار لفظ پڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا جی تسی تے ہی جا لو، تانوں تے پتہ ہی نہیں کہ گل شروع کتھوں ہونی ہے تے ختم کتھے ہونی ہے، میں تانوں دسدا، تساں مینوں نہیں جمیا، میں تانوں جمیا۔ جملے اولاد کے بدل جاتے ہیں، قربان جائیں ویسے کرنی پر اور اس کے معیار محبت پر تڑپ تڑپ کر راتیں گزاری ہوں گی سیدنا ویسے کرنی نے، اور لمحہ لمحہ جدائی اور فراق میں گزارا ہوگا۔ ارے کیا وہ شان تھی اب ایسے کرنی کی کہ یہ ہو کہ محبوب کو وہ بیٹھ کر دیکھیں، ان کے محبوب وہاں مدینے میں بیٹھ کر اب ایسے کرنی کو کرن سے دیکھتے تھے کہ میرا غلام وہاں بیٹھا ہے۔ حضور ہر روز نماز فجر پڑھ کے کرن کی طرف منہ کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں کرن کی طرف منہ کر کے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے وہ رحمان کی خوشبو کیا تھی؟ بس اویس کے سینے میں توحید کے پھول مہکتے تھے اور آقا مدینے میں بیٹھ کر یمن میں کھلنے والے توحید کے پھولوں کی خوشبو سونگتے تھے، اور انہیں یہ درجہ والدین کی خدمت کی وجہ سے ملا، والدین کی محبت کی وجہ سے ملا۔ اپنی والدہ سے انہوں نے وفا کی
اللہ رب العزت نے اس وفا کا صلہ یہ دیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ، اپنی قمیض حضرت اویس سے کرنی کو تحفے میں دی۔ تو سامعین گرامی، جب محبت آتی ہے تو زمانے کے لیے اویس اونٹ چارنے والا ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے اور پتھر کھا کر مسکرانے والا ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ و خدا کی نظر میں وہ کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، ایمان جب تک سمجھ میں نہیں آتا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ تصور ہی نہ کریں، میں یہ بات کسی کو کہہ نہیں رہا، کسی کو لگا نہیں رہا، میں اچھا خطیب ہو سکتا ہوں، ممکن ہے اچھا انسان نہ ہوں، میں اچھا نعت خوان ہو سکتا ہوں، ممکن ہے اچھا انسان نہ ہوں، میں اچھا قاری قرآن ہو سکتا ہوں، مگر ممکن ہے میں اچھا انسان نہ ہوں، میں اچھا نمازی ہو سکتا ہوں، اور قرآن نے تو نمازیوں کو بھی ہلا دیا۔ نمازی اپنی نماز پہ فخر نہیں کر سکتے جو ایک آیت قرآن نے دی ہے، فویل للمصلین، یہ کسی غیر فویل لغیر مسلین نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے، فرمایا ہلاکت ان کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کا بھی مقصد نہیں سمجھتے۔ میں نے تو اپنی بارگاہ میں اس لیے کھڑا کیا تھا کہ انسان بن جائیں، انسان بن کے جئیں، تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے ہمسایوں کو نہ دیں، وہ جب انسانیت ہی نہ سیکھیں تو میری نماز سے بھی انہیں کچھ ملنے والا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور نہ خود نیکی کرتے ہیں نہ نیکی کی ترغیب دینے والے ہیں، اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ تو سامعین گرامی، نمازی فخر نہیں کر سکتے، تو ایمان جب ہوگا تو انسان بنے گا، اور پھر جب وہ ایمان کو سمجھ کر انسانیت کے راستے پہ پہلا قدم رکھے گا تو رب کہتا ہے اب اس سیدھے راستے پر میں تمہیں مشعل دیتا ہوں، اور وہ مشعل کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا قرآن ہے۔ بس اب تو انسان بن گیا، ایمان کو پہچان لیا، تم نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، میرے ذمے جو اللہ نے حقوق لگا رکھے ہیں میں نے وہ ادا کرنے ہیں، ایک مسلمان بن کے جینا ہے۔ ہمارے یہاں یورپ میں دیکھتا ہوں، سچی بات ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، یہ 20 دن میں غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کرے خدا کرے یہ غلط ہو، میرے سامنے قرآن ہے، میں سمجھتا ہوں خدا کرے یہ غلط ہو، یہاں ہماری بالکل بھی توجہ ہمارے بچوں کی طرف نہیں ہے۔ میں آپ کو دے دوں، بچے ہر چیز کو اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کرتے ہیں، ان سے ورثے میں لیتے ہیں۔ آپ ان کو سستی ورثے میں دیں گے تو ان کو سستی ملے گی، آپ ان کو ایمان ورثے میں دیں گے تو ان کو ایمان ملے گا۔ اور یاد رکھیے، اولاد آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ اس کی اچھی پرورش کر کے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا کر، رسول اللہ کا غلام بنا کر، آقا کا امتی بنا کر دیں آقا علیہ السلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ تو اگر آپ پیسے کمانے پہ لگے رہے اور اولاد سے نہ پوچھ سکے کہ اس کا اٹھنا کیا ہے، بیٹھنا کیا ہے، تو نہ وہ ایمان آپ سے انہیرٹ کر سکے گی، ورثے میں لے سکے گی، نہ انہیں کبھی ایمان کی خبر ہوگی کہ ایمان کیا ہے۔ وہ نمازوں میں بھی کھڑے نہ جانے کس دنیا کی فکر میں ہوں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں آپ اپنے ایمان کی فکر کریں وہاں اپنے بچوں کے ایمان کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، مستعد اور تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ایمان سمجھ آ جائے تو فرمایا ایمان بچتا ہے تو قرآن سے بچتا ہے۔ مشعل قرآن تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اس شمع کو پکڑ کر چلو گے، اس چراغ کو لے کر جیو گے تو پھر تمہاری زندگی سیدھے رستے پر چلے گی۔ مگر سامعین گرامی، قرآن سے بھی ہمارا سلوک ایسا ہے، نہ صرف عوام کا بلکہ علماء کا بھی سلوک ایسا ہے کہ قرآن بھی دم بخود بیٹھا ہے کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، آپ نے ایک فارسی کا قطعہ لکھا، آپ نے فارسی کے قطعے میں صوفیاء اور علماء کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا زمن بر صوفی و ملا سلام، زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را۔ علامہ نے کہا میرا صوفی کو بھی سلام ہے، میرا ملا کو بھی سلام ہے۔ تو کیوں سلام کر رہے ہیں؟ فرمایا جب یہ قرآن کو پکڑتے ہیں تو قرآن بھی دم بخود بیٹھ جاتا ہے،
کہ نہ جانے اب یہ مجھے پکڑ کر میری کیا تشریح کریں گے، میری کیا وضاحت کریں گے۔ اور فرمایا جب یہ تشریح کرتے ہیں ولے تعویل شاندر حیرت انداز، ان کی تشریح، ان کی تعویل، ان کی تفسیر سن کر خدا بھی حیران ہوتا ہے، جبریل قرآن لے کر آنے والے جبریل بھی حیران ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھ کے سنانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ہستیاں حیران ہیں کہ کیا قرآن ان معانی و مطالب کے لیے دیا تھا جو ملا اور صوفی اس کی تشریح کر رہے ہیں، جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سٹیج بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر ہے۔ یہ الگ بات کہ آج علماء کو اپنی دنیا کی اور دوسروں کی آخرت کی بڑی فکر پڑ گئی، اور بڑی فکر ہو گئی کہ اپنی دنیا سنور جائے دوسروں کی آخرت کی بات کرتے کرتے۔ تو سامعین گرامی، یہ قرآن مقدس، اس سے کسی نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ علماء نے بھی فقط خطبہ میں ایک آیت پڑھی تو پھر بھول گئے کہ اس آیت کا معنی کیا بیان کرنا تھا، اس آیت کے مطالب لوگوں تک کیا پہنچانے تھے۔ حضرات گرامی، اور ہم نے بھی قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں یہ تنقید، یہ کڑوی دوائی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو وہ واپس کر سکتا ہے، جاتے ہوئے مجھے دے جائے، میں جیب میں رکھ لوں گا۔ حکیم کی کڑوی دوائی تو جلدی آرام آتا ہے، میٹھی دوائی ذرا دیر لگتا ہے۔ ہمیں میٹھا میٹھا اسلام چاہیے تو وہ تھوڑا دیر لگ جائے گی اسلام تک پہنچتے، رسول اللہ تک پہنچتے، مگر چاش کہ ہم 2-4 کڑوی دوائیں پی کر اپنے ذہن، اپنے ضمیر اور اپنے نفس کو سمجھائیں کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام بن کے جینا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو خود بھی قرآن نہیں پڑھتے اور ان کا شوق نہیں ہے کہ ان کے بچے بھی قرآن پڑھیں، ان کے بچوں کی زبان سے قرآن نکلے۔ اور قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارا قرآن سے سلوک یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اونچے طاق میں رکھا ہوتا ہے کہ کوئی سیڑھی لا کے تو اسے اتار سکتا ہے، کوئی بچہ خود سے اسے پکڑ کر نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر ایسے ہیں جن میں قرآن کا نسخہ بھی میسر نہیں آتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا پاکستان کے سفروں میں، پاکستان حالانکہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بڑی فراوانی، وہاں ایسے ایسے گھر ہیں کہ کبھی قرآن مانگ لیں تو بس دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ قرآن ہے کدھر، قرآن پڑھا کدھر۔ تو سامعین گرامی، قرآن مقدس سے جب تک تعلق نہیں بنتا، اللہ فرماتا ہے تمہارے ایمان کے محفوظ ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ میں رسول اللہ کی نسبت عرض کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے دروس کی اہمیت آپ تک پہنچا سکوں۔ تو قرآن سے تعلق بنے گا تو ہمارا ایمان بچے گا۔ اور اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلق کبھی بھی حقوق و فرائض کی ادائیگی کے بغیر نہیں بنتے۔ آج یہ انور صاحب بیٹھے ہیں، میں اگر کہوں جی کہ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، یہ ٹیلی فون کریں تو میں اٹھاؤں نہ، یہ کوئی کام کہیں تو میں کروں نہ، یہ کوئی بات کہیں تو میں سنوں نہ، یہ کوئی چیز مانگیں میں ان کو پکڑ کے دوں نہ، ان کا کوئی بھی حق جو ان کا میرے اوپر ہے میں اسے ادا نہ کروں، تو کیا میرا ان سے تعلق اچھا بن جائے گا؟ بیٹا باپ کا تعلق بڑا پیک پر ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق، مگر باپ کبھی 7 بیٹے بھی ہونا تو کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ کیا باقی 6 تیرے نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے ہیں تو وہ بھی میرے، مگر انہیں خبر نہیں باپ کس کو کہتے ہیں، اسے خبر ہے باپ نام کس چیز کا ہے، ان کو خبر ہے کہ باپ نام کس چیز کا، کسی ایک کو چنتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے حقوق و فرائض کا پتہ ہے، اس کو میرے باپ ہونے کی حیثیت کا پتہ ہے۔ اور کبھی ایسا ناراضگی کا عالم ہوتا ہے، کسی ایک کو کہتا ہے یہ میرا منڈا ہی نہیں، سارے پنجابی تانگ آ جاؤ کہ میرا منڈا ہی نہیں، تو پوچھنے چاچا ہے تے تیرا، وہ کہتا ہے تو میرا، مگر اسے خبر ہی نہیں باپ کہتے کس کو ہیں، باپ نام کس بلا کا ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ تو سامعین گرامی، حقوق و فرائض کبھی بھی رشتوں سے نکل جائیں تو رشتے نہیں رہتے، وہ خامند اور بیوی کا رشتہ ہو، بھائی اور بھائی کا رشتہ ہو، دوست اور دوست کا رشتہ ہو، بیٹے اور باپ کا رشتہ ہو، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہو، جتنے بھی رشتے کائنات میں ہیں وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی پر منحصر ہیں۔ اگر درمیان سے حقوق و فرائض نکل جائیں تو رشتے کبھی بھی رشتے باقی نہیں رہتے۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارا تعلق اور رشتہ قرآن سے بن جائے، تو بتائیے قرآن کے حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے؟ قرآن کے حقوق کی ایک لسٹ ہے، جو کہے، اور یاد رکھیے یہ قرآن کی مل نہ ماریں، یہ قرآن آپ کا ہی نہیں ہے، آپ کہیں یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ بھی جملہ غلط ہے، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت اور مشعل راہ ہے، اور اس میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے انسانیت سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ، اور آگے پورے احکام لوگوں کے لیے۔
اس کو جو بھی پکڑے گا یہ اس کی رہنمائی کرے گا، یہ اس کے لیے ہدایت بن جائے گا۔ تو قرآن مقدس کے حقوق ہیں، جب تک کوئی وہ حقوق ادا نہ کرے تب تک اس کا تعلق اور رشتہ قرآن سے نہیں بن سکتا، اور تعلق اور رشتہ قرآن سے نہیں بنے گا تو اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا، اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ایک لسٹ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو باری باری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر آج کے اس موضوع میں اور آج کے اس دن میں ایک حق قرآن کا لے رہا ہوں، اور وہ سب سے پہلا حق ہے قرآن کا، جس کا نام ہے قرآن پر ایمان لانا۔ بولیے کیا ہے؟ قرآن کا پہلا حق، اگر کوئی تعلق بنانا چاہے قرآن سے تو وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ کیا ہمارا قرآن پر ایمان ہے؟ آپ میں سے ہر فرد کہے گا بھئی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ 23 برس میں تنزیل کی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، بس چلتے چلے جائیں گے، کہیں گے بھی ہم مانتے ہیں اللہ رب العزت کا کلام ہے، محبوب کریم کے سینہ مبارک پہ اترا، پر اس سے آگے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ حق تو ہم ادا کرتے ہیں۔ مگر میں گزارش کرتا ہوں کہ ایمان ہمیشہ 2 چیزوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ایمان میں جو پہلا جز ہے ایمان کا وہ ہے محبت۔ بولیے کیا ہے؟ پہلا جز جو ایمان کا ہے وہ محبت ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ ادب ہے۔ 2 چیزیں مل جائیں، ادب اور محبت، تو پھر کسی چیز پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہ ایمان خدا پر ہو، وہ ایمان مصطفیٰ پر ہو، وہ ایمان قرآن پر ہو، یا اعلیٰ حاضر قیاس جس مرضی چیز پر ایمان ہو، جب تک 2 عنصر اس میں نہیں پائے جائیں گے ایمان مکمل نہیں ہو۔ پہلی چیز اس چیز سے محبت، اور دوسرا عنصر اس چیز کا ادب۔ اور ہماری محبت قرآن سے کوئی لفظوں میں 2 جملوں میں چھپنے والی کہانی نہیں ہے۔ ہماری قرآن سے محبت کیا ہے، یہ تو برسر بازار اور ڈنکے کی چوٹ والی بات ہے۔ یہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن پر غلاف چڑھاتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے باندھتے ہیں، اور پھر اپنے گھر کے طاق میں رکھتے ہیں، پھر زمانے کو اجازت دیتے ہیں، ہوا اڑتی ہے، گرد اڑا کر لاتی ہے اور اس قرآن پہ ڈالتی رہتی ہے، اور پھر جس دن وہ قرآن کھولا جاتا ہے اور اس پر ہاتھ لگتا ہے تو گرد اڑتی ہے اور چہرے کی طرف بڑھتی ہے، اور اس انسان سے دبے لفظوں یہ کہتی ہے، بتا جس کے گھر کے قرآن پہ گرد جمی ہوگی اس کے افکار پہ گرد نہیں جمی ہوگی، اس کے معاملات پہ گرد نہیں جمی ہوگی، اس کے گھر میں آنے والی برکتیں اس کے گھر سے اٹھ نہیں گئی ہوں گی۔ جس نے اپنے گھر میں مقدس قرآن رکھ کر زمانے اور وقت کو اجازت دی ہوگی کہ تو گرد اڑا کے ہواؤں کے ساتھ لا اور میرے قرآن مقدس پر لا کر ڈالتا رہے۔ بولیے، ہیں ہم لوگ قرآن سے گرد اڑانے والے؟ ہم قرآن کو اونچے طاق پر رکھتے ہیں۔ پاکستان ہو، یورپ ہو، ہمیں اپنے بچوں کی ماڈرن ایجوکیشن کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ بھئی کس نے روکا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے جدید سے جدید علم کو پڑھو، اور یہی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کہتا ہے کہ جب تک علم کے سمندر میں نہیں جیتے تمہاری زندگی کو زندگی ماننے کے لیے قرآن تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے تم مردہ ہو اگر تم علم کی طرف نہیں گئے، تم علم والے بن کر نہیں جیے۔ سامعین گرامی، ہماری ماڈرن ایجوکیشن پر بڑا سٹریس ہوتا ہے۔ صبح سکول کا وقت ہوتا ہے تو ایسے جیسے کھیت سے مولی اکھاڑتے ہیں، ہم ایسے اپنے بچوں کو بستروں سے اکھاڑتے ہیں، ان کو جاڑتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اور میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ تنقید نہیں کر رہا، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کی کتنی شفقت، اپنی کتنی تربیت ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کہ وہ جو 2 دن رغبت کے ساتھ یہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اور آپ میری خوشی سمجھ رہے ہیں، میں اس کو بس خوشی کے جملے دے رہا ہوں، کیونکہ قرآن ایک 3rd پریورٹی ہے۔ قرآن پڑھ کے کیا کریں گے؟ قرآن سے ان کو کیا ملے گا؟ بھئی کوئی جاب ملے گی، کوئی نوکری ملے گی، کوئی ماڈرن جو ہے وہ علوم اس کو ملے گا۔ قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا؟ بس ایک رسم ہے، قرآن پڑھ لینا ایک رسم ہے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے، کبھی کبھی نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے تو اس میں 2 سورتیں پڑھنے کی یاد ہونی چاہیے۔ سکول کی ایجوکیشن کے لیے ہم بچوں کی جان تک لے سکتے ہیں، مگر وہاں ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ مگر قرآن پڑھنے پہ وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ان کا استاد انہیں پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا۔ میرے پاس یہاں ایک بچے آتے ہیں، وہ ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، کچھ بچے ہیں وہ ہفتے میں 2 دن آتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 دن آتے ہیں اور پھر 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔
اور پھر ان کے والدین کہیں گے جی ہم نے تو بچہ مسجد میں بھیجا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، میں آپ کے بچوں کے لیے پلان کر رہا ہوں، اس کو بنا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، تنظیم کے ساتھ مل کے، کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان کس طرح بچا سکتے ہیں۔ بابا قرآن پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ایک رسم ادا کر کے چلے جائیں، ہم ان کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس قرآن کا فیض دینا چاہتے ہیں۔ ریڈنگ سے کیا ملے گا؟ چند نیکیاں وہ اپنے دامن میں لے کر چلے جائیں گے۔ قرآن مقدس پر ہمارا سرے سے ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلت ہمارے سر پر ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اور قرآن پر ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب قرآن سے محبت ہو۔ میں نے ابھی چند باتیں قرآن کی محبت کی جو ہمیں قرآن سے محبت ہے کی ہیں، اگر کسی کا دل شکستہ ہوا ہو تو معذرت خواہ ہوں، کسی کی سما خراشی ہوئی ہو تب بھی معذرت خواہ ہوں، مگر یہ حقیقت ہے، یہ وہ کڑوی دوائی ہے جو ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ قرآن تھرڈ پرائرٹی سے بھی پیچھے کہیں کوئی کتاب ہوگی، مگر قرآن سے کوئی فیض یابی کا اور بچوں کی تربیت کا کوئی نظام ہمارے ذہن میں نہیں، ہم قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ہماری محبت ہے۔ قربان جائیں، کسی نے قرآن کی محبت دیکھنی ہو تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں، اللہ رب العزت کو پوری دنیا میں اور دنیا و معافی ہا میں جو کچھ ہے، جو کچھ سماوات و ارض میں وہ معافی ہننا، جو کچھ ان کے اندر ہے، فرمایا ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ کو جس چیز سے پیار اور محبت ہے وہ قرآن ہے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک، آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ساری دنیا سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ قرآن ہے۔ اب یہ کون محبت کر رہا ہے؟ کون؟ اچھا، یہ تعارض نہیں ہے میرے جملوں میں، میں بار بار یہ بات اس لیے کر دیتا ہوں کہ شاید میری آپ کی نئی بات ہے تو آپ سمجھے بھی مولوی صاحب کا ایمان پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ حضور نے فرمایا کہ محبت قرآن سے ہے۔ تو یہ اس جملوں میں تعارض نہیں ہے۔ کبھی قرآن سے پوچھیں گے نا کہ بھئی اپنا تعارف کرواؤ، تم ہو کیا، تو قرآن اپنا تعارف ان لفظوں سے کرواتا ہے، انہو لقول رسول کریم۔ جب قرآن سے کوئی دامن پھیلا کے کہتا ہے بھئی قرآن تو کیا ہے، تعارف کروا، تو قرآن کہتا ہے میں اس رسول کریم کا قول ہوں۔ تو یوں تشبیہ اور تطبیق یوں ہوگی کہ اللہ رب العزت کو ساری دنیا سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ مصطفیٰ کا قول ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب کے جملے سے محبت کرتا ہے۔ اور خود آقا تاجدار کائنات کی محبت کا عالم کیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کے منقطع ہونے کا زمانہ آیا تو چند دن حضور پر وحی نہ اتری، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ حضور صبح بھی روتے تھے اور حضور شام کو بھی روتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے کہ صحابہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، یا رسول اللہ اس بندے کا نام بتائیں جس نے آپ کو تکلیف دی۔ آقا ہمارے کسی عمل سے آپ روتے ہیں؟ سوال کرتے تھے کہ روتے کیوں ہیں؟ تو صحابہ فرماتے جب ہم سوال کرتے تو حضور آسمانوں کی طرف چہرہ کر لیتے، اور وضحیٰ کا چہرہ اٹھا کر آقا فرماتے مولا اتنے دن گزر گئے تیرا قرآن نہیں آیا، اب تیرا قرآن نہ اترا تو میری روح کا، میری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا۔ یہ اپنے رب سے مناجات کرتے کہ مولا میں نہیں جی سکتا، میرا جینا تو تیرے قرآن سے ہے، میرا جینا تو تیری وحی سے ہے۔ تو حضور کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ اگر کبھی وحی منقطع ہو جاتی تو حضور سارا دن ساری رات رویا کرتے تھے۔ ہمارا قرآن رمضان سے رمضان تک تاپ میں پڑا رہتا ہے، مگر مجال ہے کبھی اس بات سے ہماری آنکھوں میں آنسو آیا ہو؟ ہاں، ہمارا 100 یورو کبھی ہوا میں اڑ گیا تو آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، ہمارے ساتھ کسی رشتہ دار نے بری بات کہہ دی تو آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، ہمارے کسی یار نے دغا کر دیا تو آنکھیں رو پڑیں گی، ہماری کوئی چھوٹی سی خواہش اور ول پوری نہ ہوئی تو آنکھیں چھم چھم برسیں گی، مگر قرآن پاک میں سال بھر پڑا رہا، آوازیں دیتا رہا، اس کو چھو نہ سکے، پڑھ نہ سکے، اس بات پر کبھی آنکھوں میں آنسو آنے والے، کیونکہ ہماری محبت اس طرح قرآن سے وابستہ نہیں ہے۔ میں قرآن کی محبت کے قصے آپ کو سناتا۔
مگر وقت کی قلت ہے. میرے آقا تاجدار کائنات کو قرآن سے اتنی محبت ہے. اب بولیے ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سامعین گرامی، یہ دروس کا آغاز کرنا اور قرآن کے لفظ سے آپ تک معنی قرآن مقدس کے پہنچانا، مقصد یہ ہے کہ کاش وہ محبتیں دوبارہ لوٹ آئیں، کاش وہ چاہتیں دوبارہ لوٹ آئیں. اور قرآن کا ادب ایمان کا دوسرا جز ہے. ہم اسی ہاتھوں سے اپنے پاؤں ملتے ہیں، انہی ہاتھوں سے قرآن پکڑ لیتے ہیں، انہی ہاتھوں سے جوتوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں، انہی ہاتھوں سے مقدس قرآن کو چھو لیتے ہیں. تو جتنا اس قرآن کا ادب کریں گے، لا یمسوہ الا المطہرون، فرمایا اس کو تب تک ہاتھ بھی نہ لگانا جب تک تم پاکیزہ نہیں ہو، مطہر نہیں ہو، پاک نہیں ہو. اور کبھی سوچے وہ اپنے محبوب کے جملوں کو، انہ لقول رسول کریم، وہ محبوب کے قول کے ادب کے بارے میں رب کہتا ہے کہ پاکیزہ ہو کر میرے محبوب کا قرآن چھونا، تو بتائیے اس محبوب کے ادب کا عالم کیا ہو. کاش کہ وہ بھی ہمارے موضوع کا کبھی حصہ بنے، اور سورہ حجرات کے وہ عنوانات جو آقا کی محبت اور ادب کی درس دیتے ہیں وہ بھی ہمارے موضوعات کا حصہ بنے. تو فرمایا قرآن کو تب تک چھوؤ نہ جب تک پاکیزہ نہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ناک کو کریدنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو پاک رکھتے ہوئے مؤدب ہو کر قرآن پڑھیں. تو قرآن کا ادب اور قرآن کی محبت، یہ دو جز آپس میں مل جائیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. بولیے اب ہمارا ایمان ہے قرآن پر؟ ہم جملہ تو کہتے ہیں مگر نہیں ہے. خدا کی قسم اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہوتا نا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہمارا ایمان قرآن پر ہوتا تو حالت یہ نہ ہوتی. آپ کبھی پاکستان میں جائیں، یہاں پتہ نہیں عاملوں کا رواج ہے یا نہیں، مگر عاملوں کی وہ کیا کہتے ہیں سیمی عامل جو ہیں وہ تو چل ہی رہے ہوں گے، عاملوں کی نسبتیں تو چل ہی رہی ہوں گی. ہمارا قرآن پر ایمان ہوتا تو بتائیے ہم کالے کبوتر والے بابے کے پاس جاتے؟ میں پاکستان میں تھا تو وہاں تو اخبار پڑھتا تھا، مگر ابھی مجھے یہاں کا کرانت پڑھنا نہیں آتا، اخبار پڑھنا نہیں آتا. میں آہستہ آہستہ اسے پڑھنا سیکھوں گا. تو وہاں پاکستانی اخبار آپ کھولیں تو اشتہارات کے پیجز بڑے پڑے ہیں، پورے پیجز بڑے پڑے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کن چیزوں سے بڑے پڑے ہیں. اوپر اشتہار لکھا ہوتا ہے کالے کبوتر والا بابا. آپ قاصد بھیجیں، قاصد کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا کام ہو چکا ہوگا، حاجت پوری ہو جائے گی، خواہش کی تکمیل ہوگی. کالی بلی والا بابا، کالے کبوتر والا بابا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے والا بابا، بنگال کے جنگلوں کا بابا، 7 سال نہ نہانے والا بابا، پتہ نہیں عجیب و غریب ان کے نام ہیں. الو کے خون سے لکھنے والا بابا، طرح طرح کے نام ہیں. آپ کبھی اپنے ایمان سے سوچیں. اور اوپر واضح تحریریں ہوتی ہیں، ایسا جادو جو سر چڑھ کے بولے، ایسا جادو جو رقیب کا مرنے تک پیچھا کرے. اوپر رائٹنگ میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ قومی اخباروں کے اشتہار ہوتے ہیں، لاکھوں روپے دے کر چھپوائے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جادوگر جو اشتہار دے رہے ہیں یہ کافروں کے لیے دے رہے ہیں؟ پاکستان میں 90% کافر رہتے ہیں. 90% مسلمانوں کے ملک میں قومی اخبار جادوگروں کے اشتہاروں سے بڑے پڑے ہیں کہ آؤ شفا ہم سے لے جاؤ، کیونکہ انہیں پتہ ہے نہ ان کا ایمان قرآن پر ہے، نہ انہوں نے کبھی قرآن کو پکڑنا ہے. ارے رب کا قرآن تو پکار کر کہہ رہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ارے لوگوں آؤ، تم چاہتے ہو تمہیں شفا مل جائے تو میرا قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہارے لیے رحمت بھی ہے. اگر قرآن پکڑا ہوتا، قرآن چھوا ہوتا تو قرآن ہماری شفا بنتا، قرآن ہمارے لیے رحمت بنتا. اور اس میں ایک بڑا قصور ہمارا بھی ہے، بالخصوص ہماری مردانگی کا، کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، آپ دیکھیں ان عاملوں کے کاروبار چل کن کے بل بوتے پہ رہے ہیں. مردوں کا رجحان ادھر زیادہ نہیں ہے، ادھر عورتوں کا رجحان زیادہ ہے. وہ خامند کے لیے تویز لینے جا رہی ہے، کوئی شادی کے لیے تویز لینے جا رہی ہے، کوئی کسی اور کام کے لیے تویز لینے جا رہی ہے. تو عورتوں کا رجحان زیادہ ہے. اس میں قصور ہماری مردانگی کا، کہ جب ہماری عورت نے، ہماری گھر والی نے بازار جانا ہو تو اجازت ہے، مارکیٹ جانا ہو تو اجازت ہے، فلم دیکھنی ہو اجازت ہے، ڈرامہ دیکھنا ہو اجازت ہے، دنیا و مافیہا کا کوئی کام کرنا ہو اجازت ہے. مگر اگر گھر والی کو یہ ہو جائے کہ بھئی قرآن کا درس سن لو، کسی عالم کی تقریر سن لو، قرآن سے اکتساب فیض کر لو، قرآن سیکھنے کی کوئی کلاس لے لو، قرآن پڑھنے کی کوئی کلاس لے لو، تو ہم کہتے ہیں بھئی تم کہاں پڑھنے جاؤ گی، تم تو گھر میں بیٹھو.
تو کیا ہوا، ہم نے ان کو گھر میں بٹھایا اور پھر انہوں نے جو وہاں سے ٹی وی سے، مارکیٹ سے، سہیلیوں سے سنا سیکھا، اس کے تحت انہوں نے سمجھا کہ قرآن کو چھوڑ کے عامل کے پاس جائیں گی تو ہمیں شفا ملے گی۔ تو اگر ایمان قرآن پہ ہوتا تو ہم جادوگروں کے دروں پر نہ پٹکتے ہوتے، وہ ماہانہ لاکھوں روپے نہ کما رہے ہوتے، ہمارے خزانوں کو خالی نہ کر رہے ہوتے۔ اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہوتا تو ہم قرآن پڑھ کر اس سے شفا کے طلبگار بن جاتے، اور قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ اور میرے حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک مکمل و مربوط کتاب قرآنی دعاؤں پر، قرآنی وظائف پر، فیوزات محمدیہ کے نام سے لکھ چھوڑی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، ہر بندے کے گھر میں وہ نسخہ ہونا چاہیے۔ سر درد سے لے کر ہر کام کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے بتائے ہوئے وظائف اس میں درج ہیں۔ قرآن کی صورتیں، قرآن کے وظائف، قرآن کی آیات سے شفا اس میں درج ہے۔ تو سامعین گرامی، اگر تو حقوق کی بات کی جائے کہ ہمارا تعلق قرآن سے بن جائے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا سرے سے قرآن مقدس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے نہ اپنی مشکلات کی کتاب اسے بنایا، نہ اپنی رہنمائی کی کتاب اسے بنایا، نہ اپنی بیماریوں کی شفا کی کتاب اسے بنایا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہم قرآن پکڑتے نہیں ہیں، قرآن پکڑتے ہیں، مگر میں ناجائز بھی نہیں کہتا، مگر قرآن تبھی پکڑتے ہیں جب کوئی کہے بھئی یہ آیت پڑھو گے تو تمہاری نقصیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی جو قرآن کچھ لوگ پکڑ رہے ہیں وہ بھی دم درود کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے پکڑ رہے ہیں، وگرنہ یہ کہ محبوب کا خط سمجھ کر اسے کوئی پڑھے، ایسے بہت کم رہ گئے، ایسا کسی کا ایمان بہت کم رہ گیا۔ پھر قرآن مقدس کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کا حق ہے قرآن کو سنا جائے، قرآن کا حق ہے اس کی آیات اور احکام پہ عمل کیا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی آیات اور احکام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور پھر قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی آیات کو خود دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے تو جو پہنچا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے معاون و ممد و معاون بن جائیں، اس کے مددگار بن جائیں کہ وہ اس قرآن کو آگے پہنچائے۔ اسی طرح ایک تفصیل ہے قرآن مقدس کے حقوق کی جو انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، قرآن کا فہم عطا کرے۔ مجھ سے پوچھیں تو میرا دلی ارادہ اور نیت یہ ہے کہ ہم لوگ 6:30 بجے جو نماز پڑھتے ہیں تو 6:30 کے بعد جب شروع ہوں تو میکسیمم ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ میں ہم اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں، بمیں ذکر، درود و سلام، دعا، اور آپ لوگوں کا وقت بھی بچ جائے، پھر آپ کا بھی تھوڑا انس بن جائے، آپ کو یورو کی فکر نہ رہے بھائی ہمارے کتنے یورو مارے جائیں گے، کتنے پیچھے رہ جائیں گے، پھر آپ بھی 1-1.5 گھنٹہ بہر صورت نکال کر آئیں اور اپنا عین وقت پر قرآن سن کر، نعت سن کر یہاں سے چلے جائیں، اور پورا ہفتہ اللہ سے پھر دعا ہوگی کہ مولا آپ کو اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین گرامی، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس طرح اس نوعیت کے دروس قرآن کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں جاری رہنا چاہیے؟ بولیے۔ نہیں، میں پیسے نہیں مانگ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ درس قرآن جاری رہنا چاہیے یا نہیں جاری رہنا چاہیے؟ اب آواز تھوڑی آئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں، یہ میری اکیلے کی ذمہ داری ہے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، مولوی صاحب ان تہاڑی ذمہ داری ہے، بندے بھی تو سب کرو کر کے لے آنے ہیں، انہوں نے باؤنا بھی تسی ہیں تو انہوں نے سنانا بھی تسی ہیں۔ بتائیے، کیا یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ میرے لیے قرآن اترا ہے؟ یا میرے جو جملے ہیں، میں یقین مانیے میں جملے بیچتا نہیں ہوں، میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا غلام ہوں، وہ تو جہاں کھڑا کر دیں، وہ دھوپ ہو، وہ چھاؤں ہو، اللہ کے فضل سے ساری زندگی وہاں کھڑے رہیں، کیونکہ ہماری ان کی خواہش تو یہ ہے کہ حضور روز قیامت ان کو ساتھ دیں، ہماری تو صرف یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ روز قیامت چل پڑیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ لگا لیں۔ تو آپ بتائیں میری ذمہ داری ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ ابھی ہمارا مزاج ہے 6 کلو کا سر تو ہلاتے ہیں، بس دوست تاکی کی زبان سے جواب نہیں دیتے۔ سب کی ذمہ داری ہے، یہ کیا خالد صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے۔ آپ میں سے ہر فرد قرآن کا داعی ہے، ہر کسی سے پوچھا جائے گا اس نے میرے دین میں کیا حصہ ڈالا ہے۔ یقین مانیے پھر آگے حسب حال ذمہ داریاں ہیں، مگر آپ لوگ ذمہ دار ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے فائدہ نہیں ہوگا، ہم اپنی ذات تک کسی چیز کو جوڑے رکھیں گے تو کوئی فائدہ میسر نہیں آئے گا، الا یہ کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بدل لیں گے، ہماری ذات بدل جائے گی۔ ہمیشہ نیکی کا تصور اور رخ یہی رہا ہے کہ جو چیز آپ کو بھلی لگے اور بھلا پہنچائے، نیکی دے اور اچھی لگے، بھلی لگے، تو اپنے دوست کو بھی وہ پہنچائیں۔ میں چاہتا ہوں میں اکیلا نہ رہوں، میرے ساتھ آپ ٹیم بن جائیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بولیے۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی لمبی چوڑی نعتیں نہیں. میں نے تو خالد صاحب سے کہا ہے کہ سب لوگوں سے ریکویسٹ کریں بس ایک سعید صاحب کی نعت پڑھوا لیں, یا کبھی بٹ صاحب آتے ہیں تو ان کی نعت پڑھوا لیں, کسی اور ایک کی پڑھا لیں. 15-20 منٹ میں نعت ہو, 40 منٹ میں تقریر ہو, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر ہو, اللہ کی بارگاہ میں التجا ہو, دعا ہو, اور پھر لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم جائیں گے اور اس وقت سے جائیں گے, اس وقت سے واپس آئیں گے. میں نے جمعہ میں بھی اس ترتیب کو قائم رکھا ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ بولیے. خالد صاحب کا آج ذہن تھا کہ میں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کروں, لیکن میں وہ جمعے میں پیش کر چکا تھا, تو میں نے سوچا اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں. ان کے لیے دعا میں التجا کریں گے, اللہ رب العزت سے مانگیں گے. تو آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ بس چھوٹا سا وعدہ کر دیں کہ اگلی دفعہ آپ جب یہاں آئیں گے, کسی کا بیٹا نہیں ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے گا, کسی بیٹے کا باپ نہیں ہے تو وہ اپنے باپ کو, بھائی کو لے کر آئے گا. یہ ایک دفعہ ایسے کر کے وعدہ کرنے نہیں ہمارا وعدہ ہے. باقی آپ کا وعدہ اللہ سے ہے, میں تو آپ سے پوچھ نہیں سکتا. ابھی بھی بغلوں سے آپ نہیں نکلتے, مولوی صاحب ایک ایک کام پہ گئے. یہ آپ کی مرضی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوں. یہ ہاتھ اٹھائیں گے, میرے ساتھ کیا وعدہ, اپنے رب سے وعدہ کریں. اللہ رب العزت آپ کو, مجھ کو نیکی کی توفیق دے, اور اس نیکی کے ابلاغ کے لیے ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ التجا اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے, ماؤں بہنوں سے بھی کروں گا کہ وہ بھی اسی طرح خود نہ آئیں بلکہ اپنی سہیلیوں کو, اپنی دوستوں کو لے کر آئیں, تاکہ ان کا بھی بھلا ہو. 1-1.5 گھنٹہ میرے خیال میں ایک ہفتے میں 1-1.5 گھنٹہ دے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.